السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے مسلم معاشرہ برائیوں کی دلدل میں ذمہ دار کون؟ آج مسلم معاشرے میں جہاں لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہیں لڑکیوں کی تعلیم میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور زیادہ تر لڑکیاں عصری تعلیم میں آگے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکیوں کی اعلیٰ و عصری تعلیم مسلم معاشرے میں تباہی کا سبب بن رہی ہے؟ تعلیم سے انسان سدھرتا ہے، لیکن مسلم معاشرہ سدھرنے کی بجائے پستی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلم علماء کرام، قوم و اساتذہ کرام اور والدین کو اس جانب توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ معاشرے کی بگاڑ کے سبب کی سب سے بڑی وجہ بچپن میں دینی ماحول فراہم نہ کرنا بھی شامل ہے۔ آج ہمارے شہر کا اگر سروے کیا جائے تو شاید ہی چند مساجد ایسے ملیں گے جہاں پر بعد فجر یعنی صباحیہ اوقات میں دینی تعلیم کا نظم ہو۔ اعلیٰ و عصری تعلیم کے اسکولز، کالجز کی کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو دینی تعلیم کی، صباحیہ مدارس کی، کمی ہے تو ادب و اخلاق کی، تعلیم دینے والے اساتذہ کی۔ آج ہزاروں مسلم نوجوان ایسے ملیں گے جنہیں صحیح طرح قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ کئی نوجوان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے نابلد ہیں۔ نماز کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے پیارے عظیم المرتبت صحابہ کرام نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ یہی نہیں بلکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار جاتے وقت بھی ننگے سر جانے سے منع فرمایا۔ بیت الخلاء جانے کے لیے بھی سر پر اوڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اس کے باوجود ہمارا تعلیم یافتہ معاشرہ سر پر اوڑھنے کو اہمیت نہیں دیتا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ان کے پاس اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو عملی طور پر اسوہ حسنہ کو اپنانے میں اہمیت دیتے۔ اگر سر پر ٹوپی پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے تو پھر ان کا اسلام سے تعلق بھی معیوب سمجھا جائے گا، کیونکہ جو شخص یا نوجوان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنتوں کو اپنانے میں شرم محسوس کرتا ہے یا اسے اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی دینی چاہیے، تو پھر ایسے مسلمان سے اسلام کی بقا و سلامتی کے لیے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ مسلمانوں کو اس طرح ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کفار مشرکین بھی اسلام کی سربلندی اور عظمت کے قائل ہو جائیں۔ آج مسلمان خاندانوں کا حال اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جو کام اسلام نے مسلمانوں کو کرنے کی ترغیب دی وہی کام مسلمانوں کی بجائے غیر مسلم بجا لا رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں خیر و برکت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ایک دور تھا جب مسلمان اس ملک میں صاحب ثروت تھے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت چپراسی اور نوکر سے بھی گری ہوئی ہے۔ ہمارے شہر کے مسلم علاقوں کی گلیوں کا رات میں سروے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نصف رات گزرنے کے بعد سے مسلم نوجوان جاگنا شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو شادی شدہ ہیں، جن کی اولاد ہے، ان کے باوجود یہ نوجوان مرد اپنے گھروں میں وقت دینے کے بجائے دوست و احباب میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنے کے بجائے 10-11 بجے اٹھتے ہیں۔ یہ صرف ان مرد نوجوانوں کا ہی حال نہیں بلکہ کئی مسلم گھرانوں میں خواتین و نوجوان لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے۔ لڑکیاں اور خواتین کے ہاتھوں میں ہمیشہ سیل فون لگا رہتا ہے، جس کے ذریعے وہ گیم کھیلتی ہیں،
چیٹنگز میں مشغول رہتی ہیں اور یہ سلسلہ ہر روز رات دیر گئے تک جاری رہتا ہے۔ کھانے پینے کی بھی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں، خصوصاً طلبات اسکولز اور کالجز میں بغیر ناشتہ کیے چلے آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو نہ کھانے پینے کی پرواہ ہے، نہ نیند کی پرواہ ہے، نہ اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کی پرواہ ہے۔ بچوں کی عادات سدھارنے اور بگاڑنے میں سب سے اہم والدہ کا رول ہوتا ہے، لیکن آج مسلم معاشرے کی مائیں اپنی اولاد کو بگاڑنے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ باپ بھی اس میں برابر کا ذمہ دار ہے۔ گھر کا ماحول اگر بگڑا ہوا ہو تو بچوں کی صحیح ڈھنگ سے پرورش ممکن نہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے اہم ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اساتذہ کا رول تو اپنی جگہ مسلمہ ہے، وہ تو اسکول یا مدرسے میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ادب و اخلاق کی تعلیم دیں گے، لیکن گھر کا ماحول بھی بہتر ہونا چاہیے۔ ٹیلی ویژن پر اخلاق سوز سیریل، اشتہارات اور فلموں کے بعد آج انٹرنیٹ کا استعمال خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے ماحول انتہائی عریانیت اور فحاشی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو بھاری کثیر رقم خرچ کر کے فون دلا کر گناہوں کی دلدل میں ڈال رہے ہیں۔ بچے پڑھائی کی جانب سے دھیان دینے کی بجائے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں اور والدین کے ہوش اس وقت ٹھکانے لگ رہے ہیں جب بچے ان کے ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں۔ مسلم معاشرے کو ہمارے ملک میں دیگر ابنائے وطن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، مذہبی آزادی حاصل ہے۔ چند فرقہ پرست دہلی بھگوا قائدین اسلام کے خلاف وقتاً فوقتاً بیانات دیتے ہیں، لیکن فی الحال مسلمان اس ملک میں آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہر مسجد میں مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دینی ماحول فراہم کرنے کے لیے صباحیہ اور مسائیہ تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اگر ہر محلے کے بڑے بزرگ بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پہل کریں تو انشاءاللہ ہماری یہ اور آنے والی نسلیں مسلم معاشرے کے لیے ہی نہیں بلکہ ملک کے لیے اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے طلباء و طالبات کی تعلیم و تربیت کے لیے کم از کم اپنے قیمتی وقت میں سے ہر روز 2 گھنٹے بھی مسجد یا مدرسے میں دیں تو ایک عظیم کام ہوگا۔ اس سے مسلم نوجوان جس بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں اور چوری، ڈاکہ زنی، چین کھینچنے کے واقعات، ہوٹلنگ، پبز جہاں حیاسوز حرکات، شراب نوشی وغیرہ میں ملبوس، طلاق و خلا کے واقعات میں جس طرح نظر آ رہے ہیں، اس میں کمی واقع ہوگی۔ گھروں میں والدین بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسلامی ماحول فراہم کریں اور اسکولوں اور کالجوں میں اساتذہ کرام ان کی صحیح طرح تعلیم و تربیت کریں گے تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ آج جس طرح مسلم بچے اور نوجوان تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ آج سے چند قبل مسلم نوجوانوں کا جرائم کی دنیا میں بہت کم نام دکھائی دیتا تھا، لیکن آج مسابقتی دور کے حوالے سے مسلم نوجوان برائیوں میں مسابقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش والدین و اساتذہ کرام اور علماء اسلام اس جانب توجہ دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العظیم ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔